لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يبشرك يحيى وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ایک پاسے محبوب خدا ایک پاسے کل خدا ایک پاسے محبوب خدا ایک پاسے کل کسی اور انسان نہ پائی تے سارے نبیاں نالوں اچا
جے بار رب فرماوے انا اعطیناک الکوثر، جے بار رب فرماوے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ اور نہ پھر کبھی اعظم اونوں کون گھٹاوے، جدی رب کرے وڈیائی۔ واجب سب تعظیم سامعین ذی وقار، حاضرین محفل، عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، جان نثاران صحابہ کرام، محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وَأَتَمَّ بُرْهَانُهُ وَأَعْظَمَ شَانُهُ کا بے حد بے حساب بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر مل بیٹھ کر نبی مختار حبیب کردگار ہم غریبوں کے سرکار شفیع روز شمار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حضرات گرامی، میلاد مصطفیٰ کا عظیم برکتوں والا ماہ مبارک اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ میلاد مصطفیٰ پر خوشی منانا یہ فقط مخلوق کا کام نہیں، یہ خالق بھی خوشی مناتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ امتی ہونے کے ناطے سے ہم نے تو خوشی منانی ہی منانی ہے، اس لیے کہ جو رحمتیں، جو برکتیں، جو سعادتیں، جو رفعتیں، جو مرتبہ، جو مقام، جو منصب، جو شانیں ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، وہ ساری کی ساری اس محبوب کا صدقہ ہے۔ ہم نے تو خوشی کرنی ہی کرنی ہے، وہ خالق ہو کر، وہ مالک ہو کر، وہ رازق ہو کر، وہ مسجود ہو کر، وہ معبود ہو کر بھی انبیاء کی آمد پر خوشی کا اظہار فرماتا ہے۔ ابھی جو آیات بینات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، مختصر سے جملے، جب میں گھر سے چلا تھا تو میرا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ پڑھنے کا، میرے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا کہ میں یہ پڑھوں گا۔ جب یہاں آ کے ڈائری کھولی تو پتہ نہیں آج سے کتنا عرصہ پہلے یہ مواد میں نے اکٹھا کیا تھا، اچانک یہی صفحہ میرے سامنے کھلا اور وہی کھلا جو میرے دل میں تھا، موضوع یہی میرے دل میں تھا، یہ آیتیں میرے ذہن میں نہیں تھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی رب کی جانب سے ہی انتظام ہے کہ میرے بندوں کو یہ بھی سنا دو، یہ بھی بتا دو۔
حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں۔ جب ان کی پیدائش کا وقت آیا تو رب نے قرآن نازل تو بعد میں کیا، لیکن جو رب نے انہیں پیغام دیا تھا وہ قرآن میں شامل فرما دیا، اور اپنے معبود کو رب کو بتا رہا ہے کہ معبود، جب اسحاق علیہ السلام دنیا میں آنے والے تھے تو میں نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو ان الفاظ میں خوشخبری دی تھی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کی بات ہے کہ انہیں خوشخبری دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے، آپ کے وسیلے سے، فرمایا کہ ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، یعنی اسحاق علیہ السلام ابھی آئے نہیں دنیا میں، آنے والے تھے، تو ان کے آنے کی خبر کو رب نے بشارت کہہ کر نازل فرمایا۔ بشارت کیا ہوتا ہے جی؟ خوشخبری۔ کیا ہوتی ہے؟ خوشخبری۔ رب نے کہا، اے پیغمبر، اے ابراہیم، آپ کے گھر میں بیٹا دوں گا، اور وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا، میرا نبی ہوگا، اس کے آنے پر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور فرمایا خبر فقط بیٹے کی خوشخبری نہیں دے رہا، پوتے کی بھی دے رہا ہوں۔ بیٹے کی نہیں دے رہا، ساتھ پوتے کی بھی دے رہا ہوں۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور اسحاق کے بعد یعقوب بھی عطا فرماؤں گا۔ تو پتہ چلا اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تو وہ ان کا آنا خوشخبری ہوتا ہے، اور خوشخبری پر خوشی منائی جاتی ہے، خوشخبری پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ رب کا قرآن ہے، سورہ ہود ہے، آیت نمبر 71 ہے۔ آگے چلیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 39۔ میرا رب حضرت زکریا علیہ السلام کو خوشخبری دے رہا ہے، ان اللہ یبشرک یحییٰ، فرمایا اے زکریا میں تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہوں، تمہارے گھر میں لخت جگر آئے گا، نور نظر آئے گا، تمہارے دل کا چین آئے گا، سکون آئے گا۔ اسم گرامی نام نامی یحییٰ ہوگا، اور نام بھی رب نے نام رکھ کے بھیجا۔ یہ نہیں کہا کہ میں دے رہا ہوں نام تم رکھ لینا، فرمایا نہیں، نام بھی میں رکھ کے بھیج رہا ہوں، اس آنے والے کا نام یحییٰ ہوگا، اور تمہیں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں۔ کیا دے رہا ہوں؟ سارے بولیے نا، خوشخبری دے رہا ہوں۔ پتہ چلا نبی کے آنے کو رب خوشخبری فرما رہا ہے۔ آگے چلیے، سورہ آل عمران آیت نمبر 45۔ ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان اللہ یبشرک، اللہ خوشخبری دے رہا ہے تمہیں، بکلمۃ منہ، جو اس کا کلمہ ہوگا، اس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا، جنہیں مسیح بھی کہا جائے گا۔ تو یہ تین نبیوں کے ذکر اللہ نے ان کی آمد کا تذکرہ کر کے رب نے ہر جگہ یبشرو یبشرو،
یبشرو کا ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ جب نبی دنیا میں آئے تو ان کا آنا بشارت والا ہوتا ہے، سعادت والا ہوتا ہے، برکت والا ہوتا ہے، شان والا ہوتا ہے، رفعت اور مرتبے اور مقام والا ہوتا ہے، اور وہ وقت خوشیاں منانے والا ہوتا ہے۔ وہ وقت کیا ہوتا ہے؟ مجھے بولیے، خوشیاں منانے والا۔ بشارت جب کسی کو دی جائے نا تو وہ خوشی کی خبر ہوتی ہے اور اس پر خوشی منائی جاتی ہے۔ اللہ خوشخبریاں دے رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر اسی سے آگے مجھے وہ آیت نظر آ گئی جو خاص میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام کی آمد کے بارے میں ہے، آمد کے بارے میں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قل، محبوب تم فرما دو، محبوب تم فرما دو کیا؟ بفضل اللہ وبرحمتہ، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے، فلیفرحوا، تو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، تو چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ کون خوشی منائے؟ وہ خوشی منائے جنہیں فضل و رحمت مل جائے، جن کی جانب فضل بھی آ جائے، رحمت بھی آ جائے، وہ خوشی منائے۔ اچھا، اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فضل کیا ہے، رحمت کیا ہے؟ تو رب کا قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب اپنے غلاموں کو بتا دو وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ فرمایا محبوب مومنوں کو بتا دو، خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے فضل عظیم ہے، بڑا فضل ہے۔ اور یہ بڑا فضل کیا ہے؟ یہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور پھر میرے رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے روانہ فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا فضل بھی ہمارے آقا ہے، رحمت بھی ہمارے، کچھ آپ نے بھی تو بولنا ہے نا، فضل بھی ہمارے آقا ہے، رحمت بھی ہمارے آقا ہیں۔ اور جب فضل اور رحمت مل جائے تو میرا رب فرماتا ہے جنہیں ملے انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ جن کی طرف فضل بھی آ جائے، رحمت بھی آ جائے، انہیں چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اب فضل بھی ہمیں ملا ہے، رحمت بھی ہمیں ملی ہے، تو خوشی تو ہم نے منانی ہی منانی ہے، اس لیے کہ رب نے حکم جو دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آئیے مل کر تھوڑی سی خوشی یوں بھی منا لیتے ہیں۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا آ گیا۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا، سب مل کر مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا، مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا
کملی والا آ گیا، رب سلم گنگناؤ۔ تسی سارے بول سو تو پھر اب میں اگے جڑ سا، نہیں تو میں شعر ہی پڑھنا ٹائم مکا چھوڑنا ہے۔ مومنوں خوشیاں مناؤ، کملی والا رب سلم گنگناؤ، رب سلم گنگناؤ۔ امام الانبیاء حبیب کبریا شاہ اکرو سرا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ذکر کر رہا ہوں۔ رب کا قرآن بھی آپ کے سامنے پڑھا ہے، لیکن اب میں آپ کو جو گزشتہ جمعہ پر وعدہ کیا تھا وہ وعدہ نبھانا چاہ رہا ہوں۔ شاید آپ کو یاد ہو، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اگلے جمعے پہ سناؤں گا بیات وقت، زمین پر بھی محفل میلاد مصطفیٰ، عرش پر بھی محفل میلاد مصطفیٰ، ایک ہی وقت میں۔ ویسے تو جو بھی محفل ذکر مصطفیٰ کی منعقد کی جائے، ذکر خدا کی منعقد کی جائے، وہ بیک وقت زمین پہ بھی ہوتی ہے اور رب کے ہاں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ محفل جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، میلاد مصطفیٰ کی، آمد مصطفیٰ کی، شان مصطفیٰ کی، احسانات مصطفیٰ کی، اس کا ذکر خاص طور پر حدیث مبارکہ میں آیا ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ کتاب کا نام ہے مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ عظیم تصنیف ہے، اور دوسری کتاب کا نام ہے سنن نسائی، یہ سیاہ ستہ میں شامل ہے۔ راوی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں خرج معاویہ علی حلقۃ فی المسجد، کہتے ہیں مسجد میں کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک محفل انہوں نے سجائی ہوئی تھی، اتنے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ گئے۔ کون آ گئے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عظیم صحابی رسول، کاتب وحی، امیر شام، اور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ کے سگے بھائی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی، خود بھی صحابی، والد بھی صحابی، والدہ بھی صحابیہ۔ کہہ دیجیے نا سبحان اللہ، کتنی عظمتوں والے ہیں۔ اور صحابی پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ جس نے ایمان کی نظروں سے والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا ہو، جس نے ایمان کی نظروں سے واللیل کی زلفوں والے کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی نظروں سے ید اللہ کے ہاتھوں والے کا دیدار کیا ہو، جس نے ایمان کی نظروں سے مازار البصر کے کاجل والے کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی نظروں سے علم نشرح کے سینے والے کو دیکھا ہو، جس نے ایمان کی نظروں سے لعمرک کی ذات والے کو دیکھا ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، آقا فرماتے ہیں کہ میرا جو صحابی جس زمین میں بھی مدفون ہوگا، قیامت کے دن اس پورے علاقے کا قائد بن کر انہیں جنت میں لے جائے گا، انہیں جنت میں لے جائے گا، وہ ان کا قائد ہوگا اور صحابی ذرا جنت میں جائے گا۔
تو جن کی قیادت صحابی کرے گا وہ سارے جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ مسجد میں آ گئے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہیں محفل سجا کے، آپ نے ان سے پوچھا ما اجلسکم، لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کیوں بیٹھے ہو، لیکن اگر ذوق والا ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ بنتا ہے کس چیز کا جلسہ کر رہے ہو۔ کیا ترجمہ بنتا ہے؟ مجھے بولیے، ما اجلسکم، کس چیز کا جلسہ کر رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے جلسنا نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کرنے کا جلسہ کر رہے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، فرمایا کیا تم اللہ کی قسم اٹھاتے ہو کہ تم واقعی اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ قالو، کہنے لگے اللہ ما اجلسنا الا ذاک، کہنے لگے ہاں ہاں ہم اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں ہمارے بیٹھنے کا اور کوئی مقصد نہیں، ہم اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا، میں نے جو تم سے قسم اٹھوائی ہے مجھے تم پہ کوئی شک نہیں تھا، لیکن میں نے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا اور تمہیں پتہ ہے کہ میں بہت کم حدیثیں بیان کرتا ہوں، سنی بہت ہے لیکن بیان بہت کم کرتا ہوں احتیاط کے تقاضے کے ساتھ، لیکن بہت کم بیان کرنے والے صحابی بھی آج حدیث بیان کرنے لگے ہیں۔ کہنے لگے مجھے تم پہ کوئی شک نہیں تھا، لیکن ہوا یوں کہ ان رسول اللہ خرج علی حلقۃ من اصحابہ، کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام ایسے ہی مسجد میں تشریف لائے تھے اور آپ نے دیکھا آپ کے صحابہ مسجد میں جمع تھے، تو آپ نے صحابہ سے یہی الفاظ فرمائے تھے ما اجلسکم، صحابہ کیوں بیٹھے ہو، کس چیز کا جلسہ کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا تھا ندعو اللہ عز وجل، ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اور ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین عطا فرما دیا، اس نے ہمیں، مجھے بولیے، دین عطا فرما دیا۔ یہ جو الفاظ ہیں نا کہ اس نے ہمیں دین عطا فرما دیا، یہ الفاظ ہیں نسائی شریف کے، لیکن اگلے الفاظ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ الفاظ ہیں مسند احمد کے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے الفاظ ہیں۔ آپ نے جو الفاظ نقل فرمائے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا، کہنے لگے جب آقا نے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو، کس چیز کا جلسہ کر رہے ہو؟ کہنے لگے ندعو اللہ، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ وَنَحْمَدُهُ، اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کس بات پر؟ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، ہم اس چیز کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو بھیج کر ہمارے اوپر جو احسان فرمایا ہے، آپ کو بھیج کر اس نے ہمارے اوپر جو احسان فرمایا ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو گویا مطلب کیا تھا کہ ہم آپ کی آمد کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں، ہم آپ کی آمد کا، آپ کے آنے کا، آپ کے ظہور کا، آپ کے تشریف لانے کا، آپ کے جلوہ گر ہونے کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ آئے تھے تو بہار ہی بہار آ گئی، بلکہ بہاروں پہ بہار آ گئی تھی، ریگزاروں پہ بہار آ گئی تھی،
چمنزاروں پہ بہار آ گئی تھی، ریگستانوں پہ بہار آ گئی تھی، چمنستانوں پہ بہار آ گئی تھی، بلکہ خود بہاروں پہ بہار آ گئی تھی۔ ہم تو یہ ذکر کر رہے ہیں من علینا بکا، اور ہم جب جلسے میلاد کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بھی تو یہی کرتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں وہ محبوب عطا فرما دیا۔ ہم بھی آقا کی عظمتیں بیان کر کے یہی تو کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں آقا کی امت میں پیدا کیا۔ کون آقا اور کون سی امت؟ وہ آقا کہ جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے، نبی بھی دعائیں کرتے رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے صحابہ سے یہی سوال کیا تھا، ما جلسکم، کس چیز کا جلسہ کر رہے ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں جو اس نے آپ کو ہمارے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور اسی کو جلسہ میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آقا کی آمد کا تذکرہ، اسی کو جلسہ میلاد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی نا کہ ہم آپ کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو آقا نے بھی یہی الفاظ فرمائے تھے کہ میرے صحابہ، میں نے تم سے اس لیے نہیں پوچھا کہ مجھے تم پہ کوئی شک تھا، میں نے تم سے قسم جو لی ہے اس لیے نہیں کہ مجھے تم پہ کوئی شک تھا، بلکہ میں نے قسم اس لیے لی ہے۔ اگلی بات سناؤں آپ کو، کہیے نا سبحان اللہ۔ یہ یہاں تک جو بیان ہوا، یہ زمین پر میلاد مصطفیٰ کی محفل کا تذکرہ تھا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، آقا کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ یہ زمین پر جلسہ میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے، لیکن آگے جو بات آ رہی ہے وہ عرش اعظم پر جلسہ میلاد مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ ایک ہی وقت میں، اور وہ کیا تھا؟ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں تو اپنے گھر میں بیٹھا تھا، مجھے تمہارے آنے کا پتہ نہیں تھا، مجھے تمہارے بیٹھنے کا پتہ نہیں تھا، مجھے تمہارا ذکر اللہ کرنے کا پتہ نہیں تھا، میری توجہ ادھر نہیں تھی، اور میرا ذکر جو تم کر رہے ہو مجھے ادھر میری توجہ نہیں تھی، لیکن کیا ہوا؟ میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، فآتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس جبریل علیہ السلام آ گئے، جبریل آ گئے، آنکھوں نا جبریل آ گئے، جبریل آ گئے، اور انہوں نے آ کر کیا کہا؟ فاخبرنی، جبریل نے مجھے آ کر خبر دی اس بات کی۔ جبریل نے کہا آقا آپ تو یہاں تشریف فرما ہیں، ذرا پردہ ہٹا کے دیکھیں نا، آپ کے غلام آپ کا میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، آپ کے غلام آپ کے میلاد کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ آپ کا ذکر کر رہے ہیں، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، وہ میلاد کر رہے ہیں۔ جبریل نے خبر بھی دی، اور ساتھ یہ بھی خبر دی جبریل نے، کیا؟ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ، آقا نے فرمایا جبریل نے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں میں تمہارے اس عمل پر فخر فرما رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ کافی دنوں سے نعرے نہیں نہ لگے، کچھ تھوڑی سی سردی بھی ہو گئی ہے، تو آپ تھوڑے ڈھیلے پڑ گئے ہیں، لیکن بیٹری ذرا چارج کریں عشق مصطفیٰ کے ساتھ، اور اس کے بعد نعرے لگائیں، نعرے تکبیر،
मुस्तफा, हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अब सुनिए, ऐसा खतीब कोई मिलेगा आपको नारे भी खुद ही लगाए। आपका काम भी मैं कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। अब आइए, मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपने का शान अक़दस में था, जिब्रील आ गए, कहा आका आपके गुलाम मस्जिद में बैठकर आपका जिक्र कर रहे हैं और रब अपनी शान के मुताबिक फरिश्तों में बैठकर आपके सहाबा पर फख्र फरमा रहा है, आपके सहाबा पर फख्र फरमा रहा है। एक ही वक्त में ज़मीन पर भी जिक्र मिलादे मुस्तफा हो रहा था और अर्शे आज़म पे भी जिक्र मिलादे मुस्तफा हो रहा था। तो फिर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, जहां जिक्र खुदा होता है, जहां जिक्र मुस्तफा होता है, इधर ज़मीन पे होता है, उधर आसमानों पे होता है, उधर अर्शे आज़म पे होता है, इधर मखलूक कर रही होती है, उधर खालिक कर रहा होता है। और फकत वो जिक्र नहीं कर रहा होता, वो अपने उन बंदों पर फख्र भी कर रहा होता है जो उसके महबूब का जिक्र कर रहे होते हैं। हज़रत गिरामी, ये कोई आज का काम नहीं है, ये बड़ा पुराना काम है, ये बड़ा पुराना काम है, ये हमने शुरू नहीं किया। हाँ, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें रब ने उनमें पैदा कर दिया जिन्होंने शुरू किया था। हमें रब ने उनके पीछे चला दिया जिन्होंने ये काम शुरू किया था। वो शुरू करके चले गए, हम इसको निभाते चले जा रहे हैं और उम्मीद है कि जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह अपने फजल से हमें भी उनके साथ मिला देगा, उनके साथ मिला देगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुन्नत अदा फरमाइए।